دوستوں پہلے یہ ویڈیو دیکھیں پھر بعد میں بات کرتے ہیں۔ میں نے قرآن مجید کا جب مطالعہ کیا تو 45 قسمیں قرآن مجید کی میں نے وہ نکالی جو اللہ رب العزت نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے کھائی ہیں۔ اس سے پہلے قاضی ایاز رحمۃ اللہ تعالی علیہ سمیت ائمہ تفسیر اور مصنفین کے ہاں 7 سے 8 یا 13 14 تک قسموں کا ذکر ملتا تھا۔ اللہ رب العزت نے توفیق دی تو میں نے اہتمام اور التزام کے ساتھ قرآن مجید میں غوطہ زنی کی اور دیکھا کہ کم سے کم 45 قسمیں ایسی ہیں جو اللہ تبارک و تعالی نے صرف اپنے حبیب مصطفیٰ کے لیے کھائی ہیں۔ تاہم اس مختصر وقت میں ان تمام قسموں کا ذکر تو شاید نہ ہو سکے، مگر جس قدر تذکرہ ہم مقرر وقت میں کر سکیں گے آج ان کی تفسیر ہوگی۔ پہلی قسم جو اللہ رب العزت نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت کے لیے کھائی ہے وہ سورہ نساء کی آیت نمبر 65 میں ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ ہمارے لیے حکم یہ ہے کہ ہم صرف اللہ کی قسم کھا سکتے ہیں۔ حکم شریعت یہ ہے کہ ہم صرف اللہ کی قسم کھا سکتے ہیں، مگر اللہ کے لیے کوئی پابندی نہیں ہے۔ وہ اپنی قول کی پختگی لوگوں کے ذہنوں میں ڈالنے کے لیے، لوگوں کے ذہنوں کو ایک تیقن، ایک یقین اور ایک اطمینان کی کیفیت دینے کے لیے، مخالفوں کی بات کو رد کرتے ہوئے اپنے قول میں زیادہ قوت پیدا کرنے کے لیے، کسی ہستی اور کسی کے مقام کے شرف، اس کے علو، اس کی تمکنت اور اس کی عظمت کے اظہار کے لیے، کسی کے ساتھ اپنی کمال درجہ محبت اور شفقت کے اظہار کے لیے، کسی بھی مقصد کے لیے وہ کسی بھی شے کی قسم کھا سکتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں سب سے بڑھ کر کثیر تعداد میں جس کی قسمیں کھائی ہیں وہ ذات مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو آج ہم عظمت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کی قسموں کی روشنی میں دیکھنا چاہتے ہیں۔ تو پہلی قسم جو اللہ رب العزت نے کھائی سورہ نساء میں، وہ بنیادی طور پر اس نے اپنی ربوبیت کی قسم کھائی ہے، اپنے رب ہونے کی قسم کھائی ہے، مگر اس نے اپنے رب ہونے کی قسم اپنی ذات کی نسبت سے نہیں کھائی۔ یہ نہیں فرمایا کہ میرے رب ہونے کی قسم یا میری ربوبیت کی قسم، میری خالقیت کی قسم، میری رزاقیت کی قسم، یوں نہیں فرمایا۔ اپنی ربوبیت کی قسم خود اپنی نسبت سے نہیں کھائی، بلکہ اپنی ربوبیت کی قسم بھی نسبت مصطفیٰ سے کھائی ہے۔ یہاں سے یہ سمجھنا اور سمجھانا مقصود ہے کہ ایمان میں نسبت مصطفیٰ کی اہمیت کیا ہے، ایمان کے اندر عظمت مصطفیٰ کی محوریت اور مرکزیت کا عالم کیا ہے۔ اور اگر ایمان آقا علیہ السلام کی نسبت سے، حضور علیہ السلام کی عظمت سے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس کی مرکزیت اور محوریت سے اگر تصور ایمان کو اور عقیدہ توحید کے تصور کو اور عظمت ربوبیت کے تصور کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شان کی مرکزیت سے الگ کر دیا جائے، جدا کر دیا جائے، تو دیکھنا ہے کہ ایمان بھی بچتا ہے یا نہیں بچتا، اور کوئی معرفت اس کی توحید کی باقی رہتی ہے یا نہیں رہتی، اور کوئی تعلق اس عقیدے کا توحید کے ساتھ برقرار رہتا ہے یا نہیں رہتا۔ تو عقیدہ توحید سے تعلق ہی برقرار تب رہتا ہے کہ اس عقیدہ توحید میں مرکزیت شان رسالت پہ ہو۔ عقیدہ توحید کی صحت برقرار تب رہتی ہے کہ اس عقیدہ توحید کے اندر جو محوریت ہے وہ محوریت عظمت محمدیت کو نصیب ہو، محبت رسول کو ہو، شان رسالت مآب کو حاصل ہو۔ تو
تو اگر عقیدہ توحید کا مرکز و محور شان رسالت مآب ہے، عظمت رسالت مآب ہے، محبت رسالت مآب ہے، تعلق رسالت مآب ہے، نسبت رسالت مآب ہے، تو پھر اس نسبت سے توحید کا عقیدہ بھی خدا کے ہاں مقبول ہے، پھر اس نسبت سے ایمان بھی خدا کے ہاں مقبول ہے، اس نسبت سے اللہ کی معرفت بھی خدا کے ہاں مقبول ہے۔ اب قرآن مجید کی پہلی قسم کی طرف توجہ فرمائیے، اس نے فرمایا فلا وربک۔ اس لا کی تفسیر اول یہ ہے، یہ جو پہلا لا آیا ہے لا اولا، یہ منافقوں کے زعم، منافقوں کے عقیدے کے رد کے لیے آیا ہے۔ منافق سمجھتے تھے کہ اگر ہم نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا حاکم نہ سمجھا اور اپنے جمیع اختلافات میں حضور کو حکم اور فائنل سپریم اتھارٹی نہ سمجھا، اور آقا علیہ السلام کی ذات اقدس کو اپنا آخری مرجع اور مأویٰ نہ سمجھا، اور ہر بات پہ اگر آقا علیہ السلام کی حکم کے سامنے سر تسلیم خم نبی کیا اور قرآن کو مان لیا، اللہ کی آیتوں کو مان لیا، اللہ کو رب مان لیا، اس کے نازل کردہ حکم پر ایمان لے آئے اور اللہ سے براہ راست تعلق جوڑا، اور آقا علیہ السلام کی بارگاہ کی عظمت سے، آقا علیہ السلام کی بارگاہ کی حجیت سے، آقا علیہ السلام کی بارگاہ کی مرکزیت و محوریت سے اگر ہم پیچھے بھی ہٹ گئے، منکر بھی ہو گئے اور اللہ کو مانتے رہے، تو پھر بھی ہمیں اللہ قبول کر لے گا، ہمارا ایمان مقبول ہو جائے گا۔ اس لیے قرآن مجید میں کہا گیا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَىٰ مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنْكَ صُدُودًا، جب انہیں دو دعوتیں دی جاتی ہیں کہ آ جاؤ اللہ کے نازل کردہ احکام کی طرف اور آ جاؤ بارگاہ رسالت مآب کی طرف، تو رأیت المنافقین یصدون عنک صدودا، تو میرے حبیب آپ منافقوں کو دیکھیں گے کہ میرے حکم کی طرف آنے سے نہیں کتراتے مگر آپ کی بارگاہ میں جھکنے سے گھبراتے ہیں۔ سو جو میرے حکم میں، جو میری حکم کی طرف، میری ربوبیت کی طرف، میری توحید کی طرف اور میرے حکم کی حجیت کی طرف آنے سے تو نہ کترائے مگر آپ کی بارگاہ میں جھکنے سے گھبرائے، تو اللہ نے فرمایا رأیت المنافقین، میری نگاہ میں وہی منافق ہے۔ تو ان کا ایک ظام تھا، ایک گمان تھا کہ چلو حضور کی طرف نہیں جاتے، ان کو نہیں مانتے، اللہ کو مان لیتے ہیں تو شاید اسی سے کام چل جائے گا۔ تو اللہ رب العزت نے ان کے ظام، ان کے جھوٹے گمان اور ان کے اس باطل وہم کو رد کرنے کے لیے فرمایا فلا، اے منافقوں نہیں، ایسا کبھی نہیں ہو سکتا۔ لا کا معنی یہ ہے، پہلی تفسیر فلا، بس ایسا نہیں ہو سکتا کہ میری طرف آؤ اور میرے مصطفیٰ کی طرف نہ جاؤ، مجھے مانو، میرے محبوب کو نہ مانو، میرے رب ہونے پر تمہارا اقرار ہو اور میرے محبوب کی حجیت سے تمہارا انکار ہو، ایسا نہیں ہو سکتا۔ وَرَبِّكَ، اور قسم ہے میرے محبوب تیرے رب کی، لا یؤمنون حتی یحکموک، جب تک آپ کو اپنا حکم اور حاکم نہ مان لے کوئی صاحب ایمان ہو ہی نہیں سکتا۔ پہلے منافقوں کے اس ظام باطل کی نفی کی، اس کو رد کیا، ان کے عقیدے کو ٹھکرا دیا، اور ٹھکرانے کے بعد قسم کھائی اور فرمایا فلا وربک، اور ان کو یہ بھی پتہ چل جائے کہ جس محبوب اور جس رسول کی بارگاہ میں آنے سے گھبرا رہے ہیں اور جس رب کو ماننے پر تیار ہیں، ان کو یہ پتہ چل جائے کہ وہ رب خود کس کا رب ہے اور اپنی پہچان کس کے رب کے طور پہ کروا رہا ہے اور اپنے آپ کو کس کا رب ہونا منوا رہا ہے۔ اے منافقو، اس محبوب کی بارگاہ سے کترا کر میری عظمت، میری ربوبیت، میری خالقیت، میری رازقیت اور میرے حکم کی حجیت پر ایمان کے دعوے کرنے والوں، اور میرے محبوب کی عظمت سے اور اس کی بارگاہ کے ادب سے اور اس کی تعظیم سے اور اس کی تکریم سے اور اس کے ہر فرمان کی حجیت سے تم اپنی گردنیں پھیرتے ہو، تو سنو، پھر اگر اس سے ہٹ گئے تو تمہارا رشتہ مجھ سے کیا ہے؟ اس لیے کہ میرے بندے تم کب سے بنے اور میں تمہارا رب کب سے بنا؟ میں تو پہلے مصطفیٰ کا رب ہوں،
پھر کسی اور کا رب ہوں. اس لیے فرمایا فربک، قسم ہے آپ کے رب کی، حالانکہ وہ ان کا بھی رب ہے. جن کو رد کیا جا رہا ہے تو ان کا بھی رب ہے، تو وہ کافروں کا بھی رب ہے، مشرکوں کا بھی رب، وہ تو جانوروں کا بھی رب ہے، انسانوں کا بھی رب ہے، مومنوں کا بھی رب ہے، کافروں کا بھی رب ہے. کل کائنات کا، کل موجودات کا، ہر شے کا وہی رب ہے. رب تو ایک ہے، ہر ایک کا رب ہے. وہ جو ہر ایک کا رب ہے وہ جب اپنی قسم کھانے پہ آتا ہے تو ہر ایک کے رب ہونے کی قسم نہیں کھاتا. وہ ہر ایک کا رب اپنی قسم کھا رہا ہے، اور قرآن میں پہلی قسم ہے، پہلی تو وہ یوں نہیں کہتا کہ ساری کائنات کے رب کی قسم، کل انبیاء کے رب کی قسم، تمہارے رب کی قسم. یوں جیسے بھی کہہ دیتا حق تھا، مگر یوں نہیں کہتا. جب اپنی قسم کھاتا ہے تو فرماتا ہے فلا وربک، اے مصطفیٰ تیرے رب کی قسم، تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ خدا کی ربوبیت کی طرف بھی اگر جانا ہے تو مصطفیٰ کی رسالت کے ذریعے سے جانا ہوگا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. اور اس لا کی تفسیر ثانی میں مفسرین کے ہاں یہ بھی آیا ہے کہ یہ لا زائدہ ہے اور تاکید مزید کے لیے آیا ہے، اور حضور علیہ السلام کی تنویع اور تفخیم کے لیے آیا ہے، آپ کی شان کو مزید بلند تر اور اجاگر تر کرنے کے لیے آیا ہے. اس کے بعد دوسری قسم قرآن مجید میں کھائی گئی، وہ سورہ حجر میں. ارشاد فرمایا لعمرک انہم لفی سکرتہم یعمہون. اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے آپ کی عمر کی قسم. محبوب جیسے کوئی پیار سے کہتا ہے سنیا تیری جوانی دی قسم، تیری اٹھ دی جوانی دی قسم، تیرے شباب کی قسم. مگر شباب بھی زندگی کا ایک حصہ ہوتا ہے. حضور کی قسم کھائی تو فرمایا لعمرک، محبوب آپ کے میلاد سے لے کر وفات تک ساری زندگی کی قسم. یہ اپنی مستیوں میں، بد مستیوں میں اور گمراہیوں میں بھٹکتے پھرتے ہیں. اب بات ہو رہی ہے ان بھٹکنے والوں کی جو بھٹک رہے ہیں، مگر اس کی محبت کا عالم دیکھیے کہ ان بھٹکنے والوں کی کہ بہکنے کی بات کرنا چاہتا ہے، ان کی گمراہی کی بات کرنا چاہتا ہے، ان کے تباہ و برباد اور ہلاک ہو جانے کی بات کرنا چاہتا ہے، مگر ان کی ہلاکت کی بات سے پہلے ہلاکت بھی اس لیے ہوئی چونکہ حضور سے منہ پھیر لیا ہے. تو جس کا منہ حضور سے پھر جائے وہ ہلاک ہوتا ہے. اور اس کے لیے بھی قسم کھائی لعمرک، محبوب آپ کی پوری عمر کی قسم. جب پوری عمر کی قسم کھائی تو یہاں سے ایک اور نقطہ عقیدے کا واضح ہو گیا. بعض احباب کے ذہن میں یہ مغالطہ آتا ہے کہ اعلان نبوت کے بعد جو بعثت کے 23 برس ہیں وہ تو حق ہیں، وہ سنت ہیں، مگر معاذ اللہ وحی کے اترنے سے پہلے اور بعثت سے پہلے جو 40 برس تھے، کئی ایسے بھی لوگ ہوئے کہ انہوں نے یہاں تک کہہ دیا کہ اس میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو راہ ہدایت کا علم نہ تھا. کسی بد نصیب نے کہہ دیا کہ بھٹکے ہوئے تھے معاذ اللہ، کسی نے کہا غلطیاں ہوئیں، کسی نے کہا پہلی زندگی حجت نہیں. کئی جس کے دل میں جتنی گمراہی اور جتنی ضلالت تھی اسی قدر اس نے لفظ بول دیے. رب کریم نے ان ساری گمراہیوں کو ایک قسم میں رد کر دیا، ایک قسم میں. فرمایا لعمرک، محبوب آپ کی ساری عمر کی قسم. اب عمر 23 سال کو کہتے ہیں یا پورے 63 سال کو کہتے ہیں؟ 63 سال کو. تو رب پورے 63 سال کی قسم کھائے اور آپ حضور کی حیات طیبہ کے 2 حصے کر کے پچھلے حصے کو بہتر اور پہلے کو معاذ اللہ کمتر بنائیں، تو یہ تو رب کی بات کو رد کر دینا ہوا. اگر 40 برس پہلی کی زندگی اتنی اطہر نہ تھی تو رب ذوالجلال نے اس حصے کی قسم کیوں کھائی؟ وہ کہتا لباسک، لباسوں کا، محبوب آپ کی بعثت کی قسم یوں کہتا. آپ کے زمانہ
بیست کی قسم یوں کہتا لباسوں کا نہیں، اس نے فرمایا لامروں کا، محبوب آمنہ کی گود سے لے کر قبر مبارک کی گود تک آپ کی ساری عمر کی قسم، آپ کی عمر کے ہر لمحے کی میں رب ہو کر قسم کھاتا ہوں کہ اس میں نہ کوئی خطا تھی، نہ کوئی جھول تھا، نہ کوئی کمی تھی، نہ کجی تھی. آپ اطہر تھے، پاک تھے، اور قسم اس لیے کھائی پوری حیات کی چونکہ حضور ولادت سے پہلے ہی شرف نبوت سے بہریاب تھے. کیونکہ آپ سے پوچھا گیا متا وجبت لکن نبوہ، ترمذی شریف میں حدیث صحیح ہے، یا رسول اللہ آپ کو اعلان نبوت کا تو ہمیں معلوم ہے، آپ نے ہیرا کی غار سے اترے تو کیا، مگر یہ فرمائیے کہ نبوت کا شرف آپ کو کب سے ملا؟ متا وجبت لکن نبوہ، فرمایا وآدم بین الروح والجسد. اعلان تو آپ نے وادی مکہ میں جب میری عمر 40 برس ہوئی تو تب سنا، وہ میری بیست تھی، ابتدائے نبوت نہ تھی، وہ اعلان نبوت تھا. ابتدا اور اعلان میں فرق ہوتا ہے. اعلان بھلے جب کوئی چاہے کرتا پھرے، جب امر ہوتا ہے تو اعلان ہوتا ہے. رہ گئی ابتدا کب سے ہوئی؟ فرمایا حضرت آدم کی بھی تخلیق عمل میں نہ آئی تھی جب میں نبی تھا. اس لیے اور ایک نقطہ اور ذہن میں رکھ لیں، اس بات پر، یہ تو حدیث ہے، اس پر ایک قرآن کی نص دے دوں، قرآن کی نص دلیل کے طور پر. یہ ذہن میں رکھ لیں، تمام انبیاء علیہ السلام جو ہوئے، کوئی نبی اور کوئی رسول ایسا نہیں ہے کہ جس کو کوئی معجزہ ملا اور وہ معجزہ تاجدار کائنات کے دامن میں نہ ہو. ہر نبی اور رسول کو جتنے معجزات ملے وہ سارے معجزات حضور کی ذات میں جمع کیے گئے، اور پھر ہر معجزہ کو مرتبہ کمال تک پہنچا کر حضور کو عطا کیا گیا. ہر نبی کا معجزہ حضور میں ہے، ہر رسول کا معجزہ حضور میں ہے، اور ہر نبی کا کمال حضور میں ہے، اور ہر نبی کی عظمت و جمال حضور میں ہے. اس لیے حضور کی نبوت سب نبوتوں کی جامع ہے، اور حضور کی رسالت سب رسالتوں کی جامع ہے، اور حضور کی شان سب شانوں کی جامع ہے، اور حضور کی عظمت کل کائنات کی عظمتوں کی جامع ہے. جب یہ بات نکتہ سمجھ گئے تو عیسیٰ علیہ السلام کو ایک معجزہ ملا کہ وہ پیدائشی نبی تھے. یہ قرآن میں ہے. جب حضرت مریم ان کو لے کے آئیں گود میں اور پنگوڑے میں رکھا تو لوگوں نے پوچھا کہ بی بی بغیر شادی کے بیٹا کہاں سے لائی ہو، تہمت لگائی. تو اللہ رب العزت نے انہیں ہدایت فرما دی تھی جب تہمت لگائیں تو اس بچے کی طرف اشارہ کر دینا کہ مجھ سے نہ پوچھو، اس سے پوچھو یہ کہاں سے آیا ہے. قرآن گواہ ہے. تو حضرت مریم نے حضرت عیسیٰ کی طرف اشارہ کر دیا. پہلے دن کے بچے تھے، پہلے دن کے پنگوڑے میں. انہوں نے کہا پنگوڑے میں پہلے دن کے بچے سے کیسے پوچھیں؟ تو حضرت عیسیٰ بولے تم نہیں پوچھتے تو نہ پوچھو، میں بولتا ہوں. اور جواب دیا جعلنی نبیّا، اللہ نے مجھے نبی بنایا ہے، میں نبی آیا ہوں. تو قرآن کی نص ہے. تو جب پنگوڑے میں پہلے دن عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اللہ نے مجھے نبی بنایا، تو جب حضرت عیسیٰ جو مرتبہ میں نبوت محمدی سے کم ہیں اور نبوت مصطفیٰ جو جامعیت میں نبوت عیسوی سے بلند ہے، جب عیسیٰ کی نبوت پہلے دن سے ہے تو مصطفیٰ کی نبوت 40 سال بعد کیوں؟ تو عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت پہلے دن سے اور مصطفیٰ کی نبوت کائنات کے پہلے دن سے. عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت ان کے پہلے دن سے اور آقا علیہ السلام کی نبوت کل کائنات کے پہلے دن سے، اور اس دن سے جب دن بھی پیدا نہ ہوا تھا. چنانچہ یہ جو آقا علیہ السلام کی عمر مبارک کی قسم کھائی کہ محبوب آپ کی ساری عمر کی قسم، یہ حضرت علی بن ابی طلحہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں، اور حضرت ابو الجوزاء وہ بھی ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں. یہ صحابی کی روایت، فرماتے ہیں کہ خدا کی قسم اللہ نے کل انبیاء میں سے کسی نبی کی ساری عمر کی قسم نہیں کھائی ہے تو فقط عمر مصطفیٰ کی کھائی ہے. اور یہی روایت
حدیث میں حضرت سفیان آمش سے بھی کرتے ہیں اس تفسیر کے باب میں۔ تیسری قسم اللہ رب العزت نے قرآن میں کھائی، یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین، سورہ یاسین۔ یاسین کی مختلف تفسیرات و تعبیلات ہیں چونکہ یہ حروف مقطعات میں سے، مگر کہا گیا ایک قول کہ یہ حضور علیہ السلام کے اسماء میں سے ہے، اور مفسرین فرماتے ہیں وصح فیہ انہ قسم وکان فیہ من التعظیم والتمجید والشہادہ بانہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من المرسلین۔ ائمہ تفسیر نے کہا کہ یہ امر صحیح ہے کہ یاسین بھی ایک قسم ہے، حضور کے اظہار عظمت کے لیے، حضور کے مجد و رفعت کے اظہار کے لیے، اور یہ گواہی دینے کے لیے کہ محبوب آپ بلند رتبہ رسولوں میں سے ہیں۔ یہ بات نحاس نے روایت کی، اور اکرمہ کا قول بھی یہی ہے رضی اللہ تعالی عنہ، اور حضرت سعید بن جبیر تابعی ان کا قول بھی یہ ہے کہ ہوا اسم من اسماء سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، دلیلہ انک لمن المرسلین، چونکہ خطاب حضور سے ہو رہا ہے اس لیے حضور ہی کا نام لے کر حضور کی قسم کھائی جا رہی ہے۔ اور اس پر امام واحدی روایت کرتے ہیں عبداللہ ابن عباس سے، فرماتے ہیں کہ یاسین میں اشارہ ہے، حضور کو خطاب کیا جا رہا ہے یا محمد، اور یا اور سین کے دو حرف ہیں، یا اور سین کے دو حرف ہیں۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس طریق پر روایت ہے کہ یا سین میں خطاب ہے یا سید البشر، یا ہے اور سین سے مراد سید ہے۔ امام سلمی نے یہی روایت کی حضرت امام جعفر الصادق سے، امام جعفر الصادق نے فرمایا یاسین کا معنی ہے یا سید۔ امام لغت و تفسیر زجاج نے اسی قول کی تائید کی، کہا یاسین کا معنی ہے یا محمد۔ حضرت کعب بن احبار انہوں نے یہی روایت کی کہ یہ یاسین حضور کے نام کی قسم ہے، اس کا معنی ہے انک اکمل الرسل، حضور کی قسم کھا کے فرمایا محبوب آپ رسولوں میں سب سے اکمل ہیں۔ امام قشیری نے یہی روایت کی، یا سید کہہ کے قسم کھائی گئی ہے، والقرآن الحکیم، پہلے حضور کی قسم کھائی، پھر حضور کی کتاب کی قسم کھائی، اور پھر کہا آپ سب رسولوں کے امام ہیں۔ پانچویں قسم جو قرآن میں آئی وہ سورہ سواد میں ہے، فرمایا سواد والقرآن ذی الذکر بل الذین کفروا فی عزت و شقاق۔ سورہ سواد کی آیت نمبر 1 اور 2 امام ضحاک روایت کرتے ہیں۔ میں ہر بات سند کے ساتھ صحابی اور تابعی کے بغیر کوئی تفسیر نہیں کر رہا ہوں، یہ صحابی کا قول یا تابعی کا قول، میں ائمہ تفسیر، اور وہ ائمہ تفسیر جن پر کل مفسرین کا اعتماد ہے، جو مراجع ہیں۔ تو ضحاک روایت کرتے ہیں کہ سواد انہ قسم اقسم اللہ بہ، یہ قسم ہے، حروف مقطعات میں سے قسم ہے، اور اللہ نے سواد کہہ کر قسم کھائی ہے۔ اس قول کی تائید امام بغوی نے بھی کی، امام قرطبی نے بھی کی، امام قشیری نے کی، امام واحدی نے کی، امام ابن القیم نے کی جو علامہ ابن تیمیہ کے شاگرد ہے، اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ روایت کرتے ہیں سواد اس کا معنی ہے صادق محمد، اے محمد تو سچا ہے، اے محمد تو سچا ہے۔ اور دوسری روایت میں بعضوں نے یہ تعریف کی سواد یہ قسم ہے صدق و محمد کی، اے محمد قسم ہے تیری صداقت کی، قسم ہے تیری سچائی کی، اور پھر قسم ہے قرآن کی جو ذکر والا ہے۔ بل الذین کفروا، یہ بدبخت ایسے ہی تکبر اور رعونت میں سر پھرے بنے پھرتے ہیں، اور آپ کی مخالفت اور دعوت میں آپ کا انکار کرتے ہیں، اور معاذ اللہ تعجب کرتے ہیں کہ یہ ہم ہی میں سے ایک بشر، اور ہمارے ہی قبیلے اور ہمارے انسانوں اور ہمارے اہل مکہ میں ہم ہی میں سے ہمارا جیسا ایک شخص نبی بن کے کیسے آ گیا۔ ان کو ان کی جھوٹی عزت اور جھوٹی نام و نمود کھا گئی ہے، اور آپ کی نبوت کا انکار کرتے ہیں مولا، مگر میرے محبوب مجھے آپ کی صداقت کی قسم اور اس قرآن کی قسم جو آپ کا ذکر لے کے اترا ہے، یہ جھوٹے ہیں۔
یہ بدبخت ہیں. بل الذین کفروا فی عزت و شقاق، یہ اس بات کے اوپر تصدیق آئی ہے. علامہ شوکانی نے حضرت عطا کی روایت سے بیان کیا، سواد معناہ صدق محمد، اے اقسمت بسعاد و بالقرآن ذی الذکر، اے باری تعالیٰ میں سواد کہہ کر آپ کی صداقت کی قسم کھاتا ہوں اور اس قرآن کی قسم کھاتا ہوں کہ آپ سچے رسول ہیں. ان محمد لصادق، کہ بے شک حضرت محمد سچے رسول ہیں. اس قول کی تائید امام بیضاوی میں بھی ملتی ہے. ابو حیان نے البحر المحیط میں بھی اس قول کی تائید کی ہے اپنے اپنے انداز کے ساتھ. اور مختلف دیگر ائمہ نے بھی اس کی اپنے اپنے انداز کے ساتھ تائید کی. امام مراغی نے بھی اس کی تائید کی ہے. ساتویں قسم پھر قرآن مجید میں سورہ قاف میں کھائی گئی. ارشاد فرمایا قاف والقرآن المجید بل عجبوا ان جاءہم منذر منہم فقال الکافرون ھذا شیء عجیب. آیت نمبر 1 اور 2 ہے سورہ قاف میں. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں قاف حروف مقطعات میں سے ہے، لیکن فرماتے ہیں ہوا قسم ایضا، یہ بھی قسم ہے. اللہ پاک قسمیں 2 طریقے سے کھاتا ہے. کبھی اشیاء اماکن جگہوں کے ناموں کی قسم کھاتا ہے، کبھی چیزوں کی قسم کھاتا ہے، کبھی مختلف چیزوں کے نام لے کر قسم کھاتا ہے، اور کبھی خالی حرفوں سے قسم کھاتا ہے. اور قاعدہ یہ ہے، اصول تفسیر میں یاد رکھ لیں، علوم اصول تفسیر میں اور علم بلاغت قرآن میں اور علم الاقسام کا قاعدہ یہ ہے کہ جب اللہ چیزوں کی قسم کھائے تو اس کے ساتھ حرف واو ضرور لاتا ہے. قسم نہیں بنتی چیزوں کی جب تک واو قسمیہ حرف قسم ساتھ نہ لائے. اس لیے کہتا ہے والطور، واو کا مطلب ہے قسم. فرماتا ہے والنجم، فرماتا ہے والشمس، فرماتا ہے والضحیٰ والتین والزیتون. جب چیزوں کی قسم کھائے گا تو قاعدہ یہ ہے، لازم ہے کہ ساتھ واو کا حرف لگائے، اس سے قسم بنتی ہے. اور جب اللہ تعالیٰ خالی حرف کی قسم کھائے حرف کے ذریعے تو حرف خود واو کے کلمے کی جگہ لے لیتا ہے. حرف کے ساتھ پھر واو کہنے کی ضرورت نہیں رہتی، حرف خود قسم بن جاتا ہے. یہ علم بلاغت قرآن کا اصول ہے. اس لیے فرمایا جب اللہ رب العزت نے قسم کھائی قاف سے تو وقاف نہیں کہا. جب قسم کھائی نون کہہ کر ونون نہیں کہا. جب قسم کھائی سواد کہہ کر وسواد نہیں کہا. جب قسم کھائی حامیم اور یاسین کہہ کر تو ویاسین وحامیم نہیں کہا. جب حرفوں کی قسم کھائے تو حرف خود واو بن جاتے ہیں، قسم بن جاتے ہیں. کسی اور لفظ سے قسم کھائے تو حرف وا لگانا پڑتا ہے. یہ اصول سمجھا کے آپ غور کریں. اب اس نے 2 قسمیں کھائی ہیں، ایک کھائی ہے قاف، ایک کھائی ہے والقرآن المجید. اب قرآن المجید چونکہ ایک شے ہے، قرآن ایک چیز ہے، ایک وجود ہے، تو قرآن کی قسم کے لیے واو لگایا اور قاف سے پہلے واو نہیں لگایا، قاف خود قسم بن گیا. تو اب قاف کا معنی کیا ہے؟ آؤ امام جعفر الصادق سے پوچھیں قاف کا معنی کیا ہے. ائمہ تفسیر سے پوچھیں کہ قاف کا معنی کیا ہے. امام ابن عطا سے پوچھیں قاف کا معنی کیا ہے. امام سلمی سے پوچھیں، امام قرطبی سے پوچھیں، امام خطابی سے پوچھیں، امام ابن الخطیب سے پوچھیں، امام فخر الدین رازی سے پوچھیں. کوئی یہ ساری تفسیریں اٹھائے تو اس کے عقیدے کی بھی اصلاح ہو، بات اس کی سمجھ میں آئے. اور جو پڑھے بغیر ہی تقریریں کرتا پھرے اور کتابیں لکھتا پھرے اور واز اور لیکچر دیتا پھرے، جب اس نے پڑھا ہی نہیں اور گڑا ہی نہیں، نہ پڑھا نہ رنگ چڑھا، وہ کیا بتائے گا. تو اللہ رب العزت نے قسم کھائی قاف. امام ابن عطا فرماتے ہیں قاف اقسم اللہ بقوت قلب محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ نے قسم کھائی، قاف سے مراد ہے قسم ہے قوت قلب محمد کی، قسم ہے قاف قلب محمد کی. محبوب آپ کے دل کی قوت کی قسم کہ میرا قرآن جو پہاڑ برداشت نہ کر سکتے تھے آپ کے دل نے اٹھا لیا.
میں نے آسمانوں سے پوچھا، میں نے پہاڑوں سے پوچھا، کائنات کے ہر وجود سے پوچھا، ہر صاحب قوت اور صاحب طاقت سے پوچھا کہ اپنا کلام اتاروں تو برداشت کر سکو گے؟ ہر ایک نے کہا مولا تیرے قرآن کی قوت برداشت نہیں کر سکتے، قسم ہے تیرے دل کی قوت کی کہ میں نے قرآن اتارا اور تیرا دل سنبھل گیا۔ اقسم اللہ بقلب قوت محمد صلی اللہ بقوت قلب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بکا ذالک کیوں فیہ لعلو حالہ، یہ کس میں حضور کے حال کا بلند رتبہ بیان کیا جا رہا ہے کہ کتنا بلند رتبہ ہے، کتنا بلند رتبہ ہے۔ کیوں نہ برداشت کرتا قلب مصطفیٰ، کلام مصطفیٰ کو اور وحی خدا کو، حضور کا دل برداشت کیوں نہ کرتا کہ رب کائنات نے حضور کا ظرف اتنا بنا دیا تھا، رب کائنات نے حضور کے حال کو قوت اتنی دے دی تھی، حضور کا جذب اتنا بنا دیا تھا، حضور کے باطن کو اتنا قوی بنا دیا تھا کہ یہ قرآن تو بذریعہ جبرائیل اترتا تھا قلب پر، برداشت کیوں نہ کرتا؟ ارے برداشت تو وہ تھی جب نہ جبرائیل درمیان میں تھا، نہ پردہ درمیان میں تھا، ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنا کے اس مقام پر بٹھا کر پردے ہٹا دیے، ما زاغ البصر وما طغی، مصطفیٰ خدا کو تک رہا تھا، خدا مصطفیٰ کو تک رہا تھا، فاوحا الی عبدہ ما اوحا، وہاں جو خدا نے وحی کی مصطفیٰ نے تو وہ بھی اٹھا لی، وہ بھی برداشت کر لی۔ اور اگلی بات یہ ہے اللہ پاک نے یہ دو قسمیں اتنی عظیم کھائی کیوں کھائیں؟ آگے جواب قسم وجہ بتائی ہے، فرمایا بل عجبو، یہ مکہ کے کافر مشرک لوگ تعجب کرتے ہیں، استعجاب کرتے ہیں اور استعجاباً انکار کرتے ہیں، ان کا انکار مبنی بر تعجب ہے، حیرت پر انکار کرتے ہیں، اور وہ کیا؟ ان جاءہم منذر منہم، یہ ایک ایسے فتنے کو اللہ نے رد کیا جو تخلیق آدم کے وقت سے چلا اور آج تک چلا رہا ہے۔ تو اللہ پاک نے فرمایا یہ بنیادی ایک فتنہ ہے، اور یہی فتنہ آج تک غارت گر ایمان ہے، ابتدا بھی اسی فتنے سے ہوئی، آج بھی یہی فتنہ ہے۔ اور وہ فتنہ کیا ہے؟ قرآن مجید نے کہا میرے محبوب آپ کی نبوت و رسالت کا اور آپ کی عظمت کا انکار تعجب کی وجہ سے کرتے ہیں، حیرت زدہ ہیں، بل عجبو، استعجاب میں حیرت میں گم ہیں اور انکار کرتے ہیں، اور کہتے کیا ہیں؟ ان جاءہم منذر منہم، ہم میں سے کوئی رسول بن گیا، ہم ہی میں سے، فلاں کا بیٹا، فلاں کا پوتا، فلاں کا بھتیجا ہم ہی میں پیدا ہوا، ہمارے ساتھ چلتا پھرتا، گلی کوچوں بازار میں کھاتا پیتا ہے، کل شادی کی ہے تو بشر ہے، انسان ہے، شادیاں کی ہیں، کھاتا ہے پیتا ہے، ہم ہی میں سے ہمارے جیسا ہے۔ یہ منہم نے انہیں مغالطہ ڈال دیا، جب ہم میں سے ہے تو ہمارے جیسا ہوا، جب منہم ہم میں سے ہے تو ہمارے جیسا ہوا، تو جب ہم ہی میں سے ہمارے جیسا ایک بشر ہے، ھذا شیء عجیب، یہ قرآن کہہ رہا، تو یہ عجیب بات نہیں ہے کہ ہم ہی میں سے ہمارے جیسا ایک شخص اٹھے اور کہے میں رسول ہوں، میری پیروی کرو، خدا مجھ سے ہم کلام ہو رہا ہے۔ تو اس منہم کے خیال تھے تو منہم ہی، مگر ان کو یہ سمجھنا ہوئی کہ منہم ان میں سے اس لیے اٹھایا ہے تاکہ ان کے لیے سیرت بن سکے، انہیں سمجھایا جا سکے، انہیں اسوہ دیا جا سکے، ان کے لیے پیروی آسان ہو جائے، مگر وہ اس منہم ان میں سے ہونے کا معنی غلط لے بیٹھے، وہ منہم ان میں سے ہونے کا معنی اپنے جیسا لے بیٹھے، اور جب انہوں نے اپنے جیسا لے لیا یہ غارت گر ایمان ہو گیا، برباد ہو گئے۔ اس لیے وہ کہتے تھے، سورہ یاسین میں ہے، اسی وجہ سے قالوا ما انتم الا بشر مثلنا، ہر نبی کو یہ کہتے تھے ہم نہیں مانتے تمہیں، کیوں؟ آپ ہماری مثل ایک بشر ہی تو ہیں، ہر نبی کو، یہ قرآن ہے، سورہ یاسین آیت نمبر 15، آپ ہماری مثل
یہ مثلیت کھا گئی، غارت گر ایمان ہو گئی. ہماری مثل، ہمارے جیسے بشر ہی تو ہیں. ما انزل الرحمن من شیء، اللہ نے کچھ نہیں اتارا آپ پر. ہم پہ نہیں اتارا تو آپ پر کیسے اتر گیا؟ آپ ہماری طرح ہی کے تو بشر ہیں. یہ ایک فتنہ تھا جو ابلیس کو شیطان بنا گیا، اور آج بھی جو اس فتنے میں گر جائے گا وہ انسان سے شیطان بن جائے گا، عقیدہ برباد ہو جائے گا. اس سے بچنے کی ضرورت ہے. اب قرآن کہتا ہے کس طرح ابلیس سے شیطان بنا، اور وہ یہ کہتے تھے، سورہ قمر میں ہے، پورا قرآن گواہ ہے. اب بشرم منا واحدن نتبعہ، سورہ قمر آیت نمبر 24. ہم ہی میں سے ایک بشر ہے اور ہم اس کی پیروی کریں. وہ جو مثلیت، سملیرٹی، ہم ہی جیسا ایک بشر ہے، اس کی پیروی کریں. وہ بشر اور ہم جیسا بشر، بس اس چکر میں پھنس گئے تھے. اس سے ان کے دماغ نکلتے نہ تھے. قرآن مجید دوسرے مقام پر سورہ یاسین، ما انتم الا بشر مثلنا، تم کیا ہو، ہماری جیسے بشری تو ہو. یہ نبیوں کو کہتے. اب قرآن بیان کرتا ہے کہ لوگوں یہ فتنہ شروع کب سے ہوا. یہ تب سے شروع ہوا جب حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق ہوئی. پیکر بشری آدم علیہ السلام کا جب بنا تو اللہ رب العزت نے فرمایا انی خالق بشرم من صلصال من حمأ مسنون، سورہ ہجر آیت نمبر 28. اللہ پاک نے خود فرمایا کہ میں ایک پیکر بشریت بنا رہا ہوں بودار گلی ہوئی مٹی سے. یہ ایک حکم تھا. اللہ پاک نے 2 آرٹیکلز جاری کیے، 2 کمانڈمنٹس. ایک میں فرمایا کہ میں پیکر بشری بنا رہا ہوں، بشریت آدم کا اعلان کیا. اس کے بعد اگلی آیت نمبر 29 میں دوسرا اعلان کیا، فرمایا فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، جب میں اس کو پورا کر لوں، سنوار لوں، وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، اور اس کے اندر میں اپنی روح پھونک دوں. یہ دوسرا آرٹیکل تھا. پیکر بشری بنا لوں اور اس میں اپنی روح پھونک دوں. فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، جب میری روح کا چراغ اس میں روشن ہو جائے تو فرشتوں پھر سجدہ ریز ہو جانا. تو پتہ چلا کہ وہ سجدہ جب پیکر بشری بنایا تھا، اس پیکر بشری کو نہیں کروایا جا رہا تھا. وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، جب میری روح کا چراغ اس میں جلنے لگے، جب میرے نور کو اس کے اندر جلتا دیکھو اس کے باطن میں، تب سجدہ ریز ہو جانا. اس کی تکریم تھی. تو کیا ہوا؟ فرشتوں نے پیکر بشریت کو دیکھنا چھوڑ دیا. اگلی بات پکڑ لی کہ ہے پیکر بشریت مگر اس کے اندر نور حق کا چراغ روشن ہے. اس نے اللہ کے نور کو جلتا دیکھا، سجدہ ریز ہو گئے. اور شیطان چونکہ بدبخت تھا ابلیس، وہ اڑ گیا. اس نے کیا کیا؟ اس نے اللہ کے نور اور روح کے چراغ کی طرف نگاہ نہیں کی. وہ جو پہلے پیکر بشریت کا ذکر آیا تھا اس کی نگاہیں اسی میں اڑ گئیں، وہ اسی میں پھنس کے رہ گیا. وہ پیکر بشریت سے آگے اس کی نگاہ گزر ہی نہیں سکی، اسی بشریت کی دیوار میں رک گیا. چراغ تو اندر جل رہا تھا کمرہ باطن میں. اب وہ دیوار بشریت سے گزرتا تو اندر جلتا ہوا چراغ حق نظر آتا. وہ دیوار کے باہر رہا اور پھنس گیا بشریت کے پیکر میں. جب پھنس گیا تو سجدہ نہیں کیا. جن کی نگاہ نور حق کے جلتے ہوئے چراغ تک پہنچ گئی، یا یوں سمجھے جنہوں نے حضرت آدم کے باطن کو جھانک لیا، وہ سجدہ ریز ہو گئے. جو ظاہر میں پھنس گیا، فقط ظاہر میں پھنس گیا، وہ اڑ گیا، سجدہ نہیں کیا. آگے قرآن میں آتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے پوچھا یا ابلیس ما لک اللہ تکون مع الساجدین. یہاں ایک خاص نقطہ سمجھانا چاہتا ہوں. اللہ پاک نے پوچھا ابلیس تم نے سجدہ کیوں نہیں کیا، بتاؤ کیا وجہ ہے. اب 2 کام ہوئے ہیں یہاں پر، یہ بات بڑی توجہ سے سمجھ لیں. اللہ کا حکم تھا سجدہ کرو، ابلیس نے سجدہ نہ کیا، حکم کی نافرمانی ہوئی. کیا؟ حکم کی نافرمانی ہوئی. یہ حکم کی نافرمانی، حکم دیا سجدہ کر، اس نے ابھی تک زبان سے کچھ نہیں کہا، بس سجدہ نہیں کیا. اس نے ہم سب کو حکم دیا ہے نماز پڑھو. کتنے ہیں جو ساری زندگی نماز نہیں پڑھتے؟ حکم کی نافرمانی ہوئی. تو فقط
اس لمحے تک جب تک وہ نافرمان تھا، فاسق تھا، فاجر تھا، نافرمان تھا، مگر کافر نہ ہوا تھا. اگر کافر ہو جاتا، ہو گیا ہوتا، تو اللہ تعالیٰ اس سے پوچھتا ہی نہیں. یہ جو پوچھا ما لک یا ابلیس، خطاب کیا ما لک اللہ تکون مع الساجدین، اس کو سماعت کا موقع دیا. اس کو انگلش میں کہتے ہیں اللہ نے اپنی کورٹ میں ہیئرنگ کا موقع دیا. تمہیں موقع دیتا ہوں، وجہ بتاؤ، اپنا دفاع کرو، بتاؤ تم نے سجدہ کیوں نہیں کیا. تو ہیئرنگ کا موقع دیا. اگر وہ اس نافرمانی سے ہی کافر ہو گیا ہوتا اور راندہ درگاہ ہو گیا ہوتا اور ابلیس سے ملعون ہو گیا ہوتا تو اس کو ہیئرنگ کا موقع ہی نہ دیا جاتا. سجدہ نہ کرنے پر دھتکار کے نکال دیا جاتا، نکل جاؤ تم کافر ہو گئے، بس پوچھا ہی نہ جاتا. پوچھنا کاہے کو؟ یہ جو اللہ رب العزت نے پوچھا بتاؤ کیوں سجدہ نہیں کیا، ہیئرنگ کا موقع دیا کہ اپنا عذر بتاؤ، تو پتا چلا ابھی تک وہ نافرمانی میں تھا، فسق و فجور میں تھا، نافرمان تھا، گرفت میں آ گیا تھا، مگر کافر و ملعون ابھی نہیں بنا تھا. اس سے پوچھا بتاؤ کیوں سجدہ نہیں کیا. جواب میں اس نے کہا، اب شیطان کا جواب آ رہا ہے، ابھی نہیں بنا تھا. اس سے پوچھا بتاؤ کیوں سجدہ نہیں کیا. جواب میں اس نے کہا، اب شیطان کا جواب آ رہا ہے، اس نے کہا میں نے سجدہ تردد جو کیا اس لیے نہیں کیا باری تعالی، لم اکن اسجد لبشر، میں اس بشر کو سجدہ کیوں کروں. اب وہ جواب دیتا ہے میں اس بشر کو سجدہ کیوں کروں، انا خیر منہ. اب وہ حضرت آدم سے، نبوت سے اپنا موازنہ کرنے لگ گیا. یہ بشر ہے، خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، اس کو تو نے مٹی سے بنایا، مجھے آگ سے بنایا، میں بہتر ہوں. موازنہ، مقابلہ کرنے لگا اور ان کی بشریت پر بحث و تکرار کرنے لگا اور ان کی کمزوریاں نکالنے لگا. جب اس نے شان نبوت میں گستاخی کی تب رب جلال میں آ گیا اور فرمایا فخرج منہا انک رجیم. اب تک تو نافرمان تھا، فاسق و فاجر تھا، میں نے تجھے صفائی کا موقع دیا، اپنا عذر بیان کرنے کا موقع دیا، اپنا دفاع بیان کرنے کا موقع دیا. نافرمان تھا، فاسق و فاجر تھا، مگر اب تو نے شان نبوت میں گستاخی کی، ان کے ساتھ اپنا موازنہ کیا. اب تو نافرمان نہیں رہا، کافر و ملعون ہو گیا ہے، نکل جا میری بارگاہ سے. تو گویا ابلیس کو کافر، ملعون اور شیطان فقط نافرمانی نے نہیں بنایا، فقط نافرمانی نے نہیں بنایا، بلکہ نافرمانی پر گستاخی نبوت نے ابلیس سے شیطان کر دیا. اگر وہ کہہ دیتا کہ باری تعالیٰ غلطی ہو گئی، وہ کہہ دیتا غلطی ہو گئی معاف کر، تو اللہ رب العزت شاید معاف کر دیتا. پوچھنے کا مقصد یہی تھا، کوئی مذاق تو نہیں نہ کر رہا پوچھ کر. اگر اللہ پوچھ رہا ہے تو عدل سے پوچھ رہا ہے. اگر وہ کہہ دیتا معاف کر، میں اب تسلیم کرتا ہوں، عظمت آدم کو جھکتا ہوں، معاف ہو جاتا. مگر وہ اکڑ گیا تو شان نبوت میں گستاخی کی. اس نے کہا جب تک صرف میرے حکم کی نافرمانی تھی میں نے تمہیں نافرمان ٹھہرایا، فاسق و فاجر ٹھہرایا، مگر پھر بھی گنجائش رکھی کہ چلو بتاؤ کیوں نہیں کیا. مگر اب شان نبوت میں گستاخی کی ہے، جو شان نبوت میں گستاخی کرے اس کی کوئی گنجائش بارگاہ الہی میں نہیں ہے. نکل جا ملعون ہو کر. اس کے بعد 9ویں قسم قرآن میں آئی ہے، والطور وکتاب مسطور ورق منشور والبیت المعمور والسقف المرفوع والبحر المسجور. سورہ طور کی تو پہلی قسم طور سینا کی قسم کھائی. اب اللہ کی شان ہے. امام قشیری اور دیگر مفسرین فرماتے ہیں، میں اب اختصار سے چلوں گا، ہر ایک چیز پر کتب تفسیر کے حوالے ہیں، کتب حدیث کے حوالے ہیں، صحابہ اور تابعین کے اقوال و آثار ہیں. اللہ نے طور کی قسم کھائی اس لیے کہ طور سید الجبال ہے، سب پہاڑوں کا سید ہے. یہاں سیدوں کی قسم کھائی جا رہی ہے، سادات کی. والطور، وہ سید الجبال ہے، سب پہاڑوں کا سردار ہے، اس کی قسم کھائی. کیوں؟ سب پہاڑوں کا سردار طور کیسے بن گیا؟
وہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے کلام کیا. جہاں خدا کے پیغمبر نے چلا کیا خدا سے کلام ہوا, اللہ کی تجلی اتری, وہ پہاڑ بھی سید الجبال ہو گیا. اور امام قشیری بیان کرتے ہیں, یہ بھی حضور کی قسم ہے, والطور, وہ بیان کرتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ جب طور پر حضرت موسیٰ پر وحی اتری, اس وحی میں اللہ نے حضور علیہ السلام کی آمد کا ذکر کیا تھا. موسیٰ علیہ السلام کہ نبی آخر الزمان محمد مصطفیٰ آئیں گے. وہ جو موسیٰ علیہ السلام نے التجا کی کہ مولا وہ اس امت میں مجھے بنا دے. فرماتے ہیں طور پر جو اللہ نے کلام کیا اس کلام میں ذکر مصطفیٰ کیا تھا. امام ابو القاسم القشیری کہتے ہیں اس لیے وہ کلام الہی کا پہاڑ تو ہے مگر اس میں ذکر مصطفیٰ بھی ہوا. وَكِتَابٍ مَّسْطُورٍ فِي رَقٍّ مَّنشُورٍ, اور لکھی ہوئی کتاب کی قسم جو 2 جلدوں میں ہے. ارجح تمام اقوال میں سے یہ ہے کہ کتاب مستور فی رق منشور سے مراد قرآن مجید ہے. یہ سید الکتب, طور سید الجبال, وہ بھی نبی کے قدموں سے بنا. قرآن سید الکتب جو تاجدار کائنات پہ نازل ہوئی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. لأنہ کتاب انزل علی سیدنا النبی وہو ایضا سید الکتب. اس کے بعد تیسری قسم کھائی والبیت المعمور, یہ سید البیوت ہے, تمام گھروں کا سردار. اس پر 2 قول ہیں. البیت المعمور سے مراد وہ بیت المعمور بھی ہے جو آسمان میں ہے, عرش کے نیچے, جو فرشتوں کا کعبہ ہے. اور ایک قول یہ بھی ہے کہ اس سے مراد بیت المعمور سے مراد کعبۃ اللہ ہے, مکہ معظمہ کا, چونکہ یہ بھی معمور رہتا ہے مناجات اور طواف کرنے والوں سے, وہ بھی معمور رہتا ہے مناجات و عبادات کرنے والوں سے. یہ انسانوں سے, وہ فرشتوں سے, دونوں معمور ہیں. مگر دونوں میں قسم حضور کی طرف اشارہ ہے, اس لیے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے زمینی سفر معراج کی ابتدا بھی بیت المعمور سے ہوئی, وہ کعبۃ اللہ تھا, اور آسمانی سفر معراج کی ابتدا بھی بیت المعمور سے ہوئی, وہ بیت المعمور آسمانی تھا. اور پھر اس کے بعد تیسری قسم فرمائی والسقف المرفوع, آسمان کی قسم. آسمان حضور علیہ السلام کے معراج کی گزرگاہ تھے. والبحر المسجور, اور بحر مسجور عرش معلیٰ کے نیچے وہ سمندر ہے جو اللہ تعالیٰ کی ان آیات عظیمہ میں سے آیت ہے جس کے لیے اللہ پاک نے فرمایا ورآ من آیات ربہ الکبریٰ, ان میں سے ایک آیت ہے. گویا ساری قسموں میں کوئی نہ کوئی نسبت تاجدار کائنات کی ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی, اور حضور کی نسبت سے انبیاء کی نسبت ہے. اس کے بعد اللہ پاک نے اگلی قسم کھائی والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا وما ینطق عن الہوا. النجم کی سیدنا امام جعفر الصادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں النجم محمد صلی اللہ علیہ وسلم, اس نجم سے مراد محمد مصطفیٰ کی ذات ہے. اذا ہوا, اس کا مطلب یہ ہے ہوا کا کہ جب وہ آسمان دنیا پر, یہ حاوی یا حویون سے بھی ہے ہویون سے بھی ہے, جب وہ تیز رفتاری سے اوپر معراج کی شب گئے اور تیز رفتاری سے اوپر سے نیچے زمین پر آئے, تو حضور کے جانے کی بھی قسم ہے, حضور کے آنے کی بھی قسم ہے. کیا؟ اور ایک معنی نجم کا یہ بھی ہے, ہوا کا ایک معنی ہوتا ہے منقطع ہو جانا. کیا؟ کٹ جانا. فرمایا ون نجم اذا ہوا, قسم ہے قلب محمد کی, حضور کے دل کی قسم ہے, جب وہ عشق الہی کے غلبے میں ہر شے سے کٹ گیا اور صرف اسی کے دھیان میں رہنے لگا, تو اس حالت کی قسم کھائی, اس حالت کی قسم کھائی ہے. اور پھر فرمایا کہ امام جعفر الصادق ما ضل صاحبکم وما غوا ما ضل عن قربہ طرفۃ عین, کہ حضور کبھی اللہ کے قرب سے ایک آنکھ جھپکنے کے لمحے کے برابر بھی دور نہیں ہوئے, گم نہیں ہوئے, وہ قربتوں کی طرف ہی بڑھتے رہے. اور امام ابن عطا نے روایت کیا ما ضل عن الرؤیۃ طرفۃ عین, رب کا جلوہ حضور کی آنکھوں سے کبھی ایک لمحے کے لیے گم نہیں ہوا.
حضور گم نہیں ہوئے رب کے جلوے سے، رب کی قربت سے، رب کی معرفت سے، رب کی محبت سے۔ ہمیشہ قلب محمد ہر شے سے کٹ کے اللہ کی طرف عازم سفر رہا، یہ قسم۔ اس کے بعد اگلی قسم کھائی ہے نون والقلم وما یسطرون، نون کی قسم اور اس قلم کی قسم جو ملائکہ اس سے لکھتے ہیں۔ اس میں پھر مفسرین بیان کرتے ہیں کہ نون سے مراد ہے، قسم ہے ما انت اے یا محمد بنعمت ربک بمجنون، قسم ہے محبوب آپ کی اور فرشتوں کے اس لکھے کی کہ جو آپ کی نبوت اور رسالت کی شان لکھتے ہیں کہ آپ اللہ کی نعمت سے کبھی بھی مجنون نہ تھے۔ یہ کفار جھوٹ بولتے ہیں، یہ مجنون ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نون کے ذریعے جو ما انت بنعمت ربک بمجنون، یہ قسم کے بعد یہ کلمات مسلسل حضور کی شان میں ہیں۔ اس لیے امام مجاہد نے اس احتمال کا ذکر کیا کہ آقا علیہ السلام کی شان کو بیان کر کے اللہ نے کفار کا رد کیا، معاندین کا رد کیا، حاسدین کا رد کیا، حضور کی شان میں تانا دینے والوں کا رد کیا، ضالین و مفتونین کا، گمراہوں کا رد کیا، اور آقا علیہ السلام کی قسم کھا کر فرمایا محبوب آپ کو مجنوں کہنے والے خود مجنوں ہیں، اور جو ساری کائنات کے رازوں کی بات کرتا ہے وہ مجنوں ہو سکتا ہے، جو علم و حکمت کی بات کرتا ہے وہ مجنوں ہو سکتا ہے، جو احکام و شرائع بتاتا ہے وہ مجنوں ہو سکتا ہے، جو ماں کے پیٹ کے اندر نطفے کی تکمیلی تدریجی مراحل بتاتا ہے ارے وہ مجنوں ہو سکتا ہے، جو تخلیق کائنات کی حقیقتیں بتاتا ہے وہ مجنوں ہو سکتا ہے، اس سے تم جو پوچھتے ہو ہر چھپی بات بتاتا ہے وہ مجنوں ہو سکتا ہے۔ تو اللہ پاک نے حضور کے مجنون، وہ جو تانا دیا کافروں نے، اس کے رد کے لیے قسمیں کھائیں، تو قسمیں بھی حضور کی شان میں ہوئیں۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے، چونکہ بہت قسمیں ہیں، بڑی قسمیں ہیں، فلا اقسم بالشفق واللیل وما وسق والقمر اذا اتسق لترکبن طبقا عن طبق، انشقاق میں یہ قسمیں بھی حضور کی خاطر آئی، کیونکہ امام بخاری نے روایت کیا ان قسموں کے ساتھ حضور مقسم علیہ ہے، ساری قسمیں حضور کی شان کے پس منظر میں ہیں۔ امام بخاری روایت کرتے ہیں، جو معنی بیان کرتے ہیں امام بخاری، وہ یہ بیان کرتے ہیں کہ یہ جو ارشاد ہے لترکبن طبقا عن طبق، اس سے مراد حضور کی ذات اقدس ہے۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس حدیث کو امام حضرت عبداللہ ابن مسعود نے بھی یہ اسی روایت کو اس معنی میں لیا، حضرت عمر نے لیا، عبداللہ ابن عباس نے لیا، حضرت مجاہد نے لیا، ابو العالیہ نے لیا، ابو عمر نے لیا، حضرت مسروق بن اجدع نے لیا، سعید بن جبیر نے لیا، حضرت ابو وائل نے لیا، شابی نے لیا، طلحہ نے لیا، حضرت عیسیٰ نے لیا، الاسود نے لیا، النخعی نے لیا، اور حمزہ کسائی ابن کثیر، انہوں نے معنی سمجھانے کے لیے کہ لترکبن میں بے پر پیش ہے، جمع کا صیغہ بنتا ہے، انہوں نے فقط معنی سمجھانے کے لیے اس کی قراءت لترکبن کی، جتنے حوالے دیے میں نے تاکہ صیغہ واحد کا بن جائے، سمجھانے کے لیے۔ جو روایت شاذہ ہوتی ہے، قراءت شاذہ، اہل علم جانتے ہیں اس کا مفاد تفسیر ہوتا ہے، قراءت شاذہ وہ تفسیر کے لیے آتی ہے۔ یہ سارے ائمہ فرماتے ہیں کہ بے پر پیش حضور کی شان میں جمع کے لیے آئی ہے، جیسے کسی کو تو کہنے کی بجائے آپ کہہ دیا جاتا ہے، تو کی بجائے آپ، تو زیادہ لوگ ہوں ان کو بھی آپ کہتے ہیں، تنہا ایک زیادہ شان والا ہو تو اسے بھی آپ کہتے ہیں۔ فرماتے حضور کی شان کی وجہ سے لترکبن، تو نہیں کہا، آپ کہا، کہ یقیناً آپ طبق سے طبق تک جائیں گے۔ اور امام بخاری نے انس بن مالک کی روایت میں یہ بیان کیا، اور امام بخاری اس کی حدیث کی تفسیر کرتے ہیں اس آیت کریمہ کی، کہ اس سے مراد حضور کا سفر معراج ہے، کہ میرے محبوب معراج کی رات آپ طبق در طبق خدا کی بارگاہ میں حاضری کے لیے جائیں گے۔ تو اس سفر معراج کے طبق در طبق جانے کی خاطر ساری قسمیں کھائی گئی ہیں۔ اور امام ابن قیم بھی کہتے ہیں کہ یہ خطاب حضور کے لیے ہے، اس کے معانی 3 ہیں مگر خطاب حضور کے لیے۔ اس کے بعد بہت قسمیں قرآن مجید میں آقا علیہ السلام کے لیے کھائی گئیں، جگہ جگہ پر کھائی گئیں۔ میں
میری کتاب میں نے عرض کیا کشف الغطاء عن معرفت الاقسام للمصطفیٰ، اس کو جب آپ پڑھیں گے، ہے تو عربی میں لکھی میں نے، مگر اس کا ترجمہ بھی چھپ جائے گا اردو میں جلد انشاءاللہ، علماء کے لیے ہے، ترجمہ آ جائے گا اگلے سال تک، اس کو پڑھیے۔ 45 آیتوں کی تفسیر کی ہے میں نے۔ اب وقت ختم ہونے کی وجہ سے میں کلوز کر رہا ہوں۔ پھر قسم آ گئی سورہ بلد کی، فرمایا لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد، اس پر ختم کر دیں گے بیان، حالانکہ اس کے بعد بھی قسمیں ہیں، بڑی قسمیں آگے بھی ہیں پیچھے بھی ہیں، میں نے چھوڑ دی، چند نمونے دیے ہیں آپ کو قرآن کے۔ تو فرمایا لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد، فرمایا لا زائدہ ہے پہلی تفسیر میں، اس کا معنی یہ ہے کہ میرے محبوب میں قسم کھاتا ہوں اس شہر مکہ کی صرف اس لیے کہ تیری ولادت اس شہر میں ہے، تیری سکونت اس شہر میں ہے، چونکہ تیری ولادت نے، تیری سکونت نے، تیرے قیام نے، تیرے رہن سہن نے اور تیرے چال چلن نے اس شہر کی گلیوں کو نوازا ہے، تیرے قدم شہر مکہ کی زمین کو لگے ہیں، اس لیے میں رب ہو کر اس شہر کی گلیوں کی قسم کھاتا ہوں۔ اس تفسیر کے لیے امام مجاہد اسی قول کی روایت کرتے ہیں، امام ابن زید اس قول کی روایت کرتے ہیں، اور تمام تفاسیر میں۔ اور ایک اور اس کا دوسرا معنی یہ ہے، وہ لام لا اقسم میں، پہلی تفسیر میں یہ لا زائدہ تھا، دوسری تفسیر میں لا استفہام کا ہے، اور استفہام بھی استفہام انکاری ہے۔ استفہام انکاری میں استفہام میں بھی نفی پائی جاتی ہے، یہ بلاغت کا طریقہ اصول ہے، اور آگے انکار میں بھی نفی ہوتی ہے، تو نفی پر نفی جمع ہو جائے تو مثبت ہو جاتا ہے، اور ایک سوال بھی پیدا ہو جاتا ہے۔ سوال کی شکل میں ایک بات ثابت کرنا مقصود ہو، سوالیہ انداز میں کیا سوال جائے، مگر مقصود ہو ثابت کرنا، تو اس کو استفہام انکاری کہتے ہیں۔ ائمہ تفسیر نے کہا لا اقسم بہذا البلد میں لا بطور استفہام انکاری آیا ہے، اور اس کا معنی یہ ہے محبوب لا اقسم بہذا البلد، میں اس شہر مکہ کی قسم نہ کھاؤں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ لام استفہام انکاری کا مراد اور مفاد ہے، میں اس شہر مکہ کی قسم نہ کھاؤں، بھلا یہ کیسے ممکن ہے؟ وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، محبوب یہ کیسے ممکن ہے تو بھی یہاں رہتا ہو اور میں تیرے شہر کی قسم نہ کھاؤں؟ یہ معنی۔ اب آگے سنیے اس کی تیسری تفسیر، ائمہ تفسیر نے کہا ایک تیسری تفسیر میں لا نافیہ بھی ہے، اور اس کا معنی ہے لا اقسم بہذا البلد، میں اس شہر کی بہذا البلد، اور اس شہر کی کسی شے کی قسم نہیں کھاؤں گا، نافیہ، نہ میں اس شہر کی کسی شے کی قسم نہیں کھاتا، اس شہر میں کعبہ ہے اس کی بھی قسم نہیں کھاتا، یہ لا نافیہ ہے، بہذا البلد، اس شہر میں حتیم ہے اس کی بھی قسم نہیں کھاتا، اس شہر میں صفا مروہ ہے اس کی بھی قسم نہیں کھاتا، اس شہر میں حجر اسود ہے اس کی بھی قسم نہیں کھاتا، اس شہر میں حج ہوتا ہے اس کی قسم بھی نہیں کھاتا، اس کو گرد و نواح میں عرفات، مینا اور مزدلفہ ہیں ان کی بھی قسم نہیں کھاتا۔ فرمایا محبوب میں اس شہر میں کسی شے کی قسم نہیں کھاتا، کیونکہ کوئی شے قسم کھائے جانے کا حق نہیں رکھتی، کیوں؟ وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، آپ جو اس شہر میں بیٹھے ہیں۔ مطلب یہ ہے محبوب جب تک آپ اس شہر میں بیٹھے ہیں تو آپ کے ہوتے ہوئے کسی اور شہر کی قسم کیوں کھائی جائے؟ جب کھاؤں گا اس شہر کی نسبت سے آپ کی قسم کھاؤں گا۔ یہ تیسری تفسیر ہے، ختم بھائی۔ اب چوتھی تفسیر پہ بات ختم کر رہا ہوں، اس کی ایک چوتھی تفسیر بھی ہے، چوتھی، اور یہ نفی صحیح اور نفی کامل، یہ پھر لا نافیہ ہے چوتھی تفسیر میں بھی۔ ایک تفسیر میں لا زائدہ تھا، ایک تفسیر میں لا استفہام انکاری کا تھا، ایک تفسیر میں لا تھا مگر حالیہ تھا، اب چوتھی تفسیر میں لا نافیہ ہے، نفی کامل، اور اس کا معنی یہ ہے، اور امام مکی نے اس کو روایت کیا اور قاضی ایاز نے اس کو نقل کیا،
اور امام مجاہد تابعی نے بھی اس کو روایت کیا، تابعی سے بھی فرماتے ہیں کہ نفی صحیح کا معنی ہے لا اقسم بہذا البلد، سادہ سادہ بات اللہ نے کی ہے محبوب، اقسم مضارع کا صیغہ ہے، میں اس شہر مکہ کی قسم نہیں کھاؤں گا، مستقبل کی بات کی، میں اس شہر مکہ کی قسم نہیں کھاؤں گا۔ باری تعالیٰ اب تو کھا رہا ہے، تو فرماتا ہے میں شہر قسم مکہ کی قسم نہیں کھاؤں گا، کب نہیں کھائے گا؟ فرمایا وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، حلم بمعنی خروج کا ہے، محبوب جب تو شہر کو چھوڑ جائے گا، جب تو ہجرت کر کے اس شہر سے چلا جائے گا، پھر ہم اس کی کیوں قسم کھائیں، پھر اگلے کی قسمیں کھائیں گے۔ ہائے محبوب، ہم ہر اس مقام کی قسم کھائیں گے جہاں تو ہوگا، ہر اس جگہ کی قسم کھائیں گے جہاں تیرے قدم چلیں گے، ہر اس فضا کی قسم کھائیں گے جو تیرے رخسار کا بوسہ لے گی، ہر اس شہر کی قسم کھائیں گے جو تیرا مسکن ہوگا، ہر اس چیز کی قسم کھائیں گے جس کو تجھ سے نسبت ہوگی، اور ہر اس شے کی قسم چھوڑ دیں گے جس کو تو چھوڑ دے گا۔ تو لوگوں، آج عظمت مصطفیٰ اور عظمت رسالت اقسام مصطفیٰ سے معلوم کی کہ اللہ کی قسموں میں حضور کی کیا شان ہے۔ ارے جس محبوب کی یہ شان اللہ قسمیں کھا کھا کر بتائے، قسم کیوں کھائی جاتی ہے؟ اس لیے کھائی جاتی ہے کہ بڑے سے بڑے منکر کو بھی انکار کی مجال نہ رہے، اس لیے کھائی جاتی ہے، بڑے سے بڑے منکر اور معترض کو بھی اور متردد کو بھی انکار کی گنجائش نہ رہے، ورنہ اللہ کو اپنا کلام سچا ثابت کرنے کے لیے کسی قسم کی حاجت نہیں ہے، اس کا کلام حق اور مبین ہے، اسے قسم کی حاجت نہیں، ہمیں حاجت۔ اس نے ان مترددین کے لیے کھائی، منکرین کے لیے، معاندین کے لیے، جو حضور کی شان میں متردد رہتے ہیں، جو حضور کی شان میں دل مل یقین رہتے ہیں، کبھی نیچے کبھی اوپر، کبھی ایسے کبھی ایسے، جن کی سمجھ میں شان صحیح نہیں آ رہی، ان کے لیے قسمیں کھائی ہیں کہ لوگوں اگر تمہیں قرآن پڑھ کے بھی میرے مصطفیٰ کی شان کی سمجھ نہیں آئی تو چلو میں قسمیں کھا کر بیان کرتا ہوں، میری قسموں کا حیا کر لو، میری قسموں کا حیا کر لو، ارے میری قسموں کا حیا کر لو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ دوستوں، کس قدر حسین انداز میں قبلہ ڈاکٹر صاحب نے آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت اور شان، نبی پاک علیہ السلام کی محبت اور الفت پہ بیان فرمایا۔ دوستو، حضور شیخ الاسلام قبلہ ڈاکٹر محمد طاہر القادری مقدس اللہ العلی سے ہمیں محبت اور پیار ہی اسی لیے ہے کہ آپ نے ساری عمر اس انداز سے آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت کے جام پلائے، اس انداز کے ساتھ حضور کی عظمت اور شان کو بیان فرمایا۔ آپ کا بیان سننے والے محبت مصطفیٰ سے سرشار ہو گئے، اور وہ انسان بڑا ہی خوش قسمت ہے جس کی باتوں سے، جس کے بیان سے، جس کے انداز، جس کی بول چال سے آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت جھلکتی ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی کامل محبت نصیب فرمائے، اور آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں مرنا جینا نصیب فرمائے۔ میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے۔ دوستو، اسی طرح کے ایمان افروز بیانات کے لیے اس چینل کے ساتھ جڑے رہیے۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔